اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا محمد۔ رحمن الرحیم و پروردگار نے اپنی بندوں کی رہنمائی اور ان کی حقیقی فلاح و کامرانی کے لیے جو صحیفہ خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب منیر پر نازل فرمایا، اسے ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں۔ کہنے کو تو یہ ایک کتاب ہے، لیکن یہ بڑی دل آویز کتاب ہے۔ اس کی شان ہی نرالی ہے۔ یہ علم و معرفت کا آفتاب ہے، زندگی کی حرارت اور ہدایت کا نور ہے۔ اس کی تجلیات سے دنیا و عقبہ جگمگا رہے ہیں۔ اس کا فیض ہر پیاسے کو اس کی پیاس کے مطابق سیراب کرتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو قلب و روح کو شوق فراواں سے مالا مال کرتا ہے۔ اس کی تعلیم نے انسان کو خود شناس بھی بنایا اور خدا شناس بھی، یعنی اللہ کی معرفت و پہچان کرنے والا بھی۔ یہ وہ مبارک کتاب ہے کہ جس کا مقصد انسان کی اصلاح ہے، اس کی تربیت کرنا ہے، اس کے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا ہے، اس کا آئینہ دل کو صاف کر کے اسے انوار ربانی کی جلوہ گاہ بنانا ہے، اس کی انانیت، غرور اور سرکشی کو ختم کر کے انسان کو اپنے مالک حقیقی کی اطاعت کا خوگر کرنا ہے۔ یہ وہ مبارک کتاب ہے جو انسان کو ایسا طرز عمل دیتی ہے جس میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اگر کوئی حاکم ہے تو اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ کتاب بتاتی ہے۔ اگر کوئی دولت مند ہے تو اس کا طرز عمل کیسا ہو، یہ بھی یہ مبارک کتاب بتاتی ہے۔ اگر کوئی فقیر و محتاج ہو تو وہ کس طرح باوقار زندگی بسر کر سکتا ہے، اس کا پتہ بھی اسی کتاب سے چلتا ہے۔ چنانچہ یہ وہ مبارک کتاب ہے جس نے عبادات، سیاسیات، معاشیات، نظام اخلاق اور تمام امور کو اپنے دامن میں سمیٹا ہوا ہے۔ اس مبارک کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ یہ وہ مبارک کتاب ہے کہ جب اس کی کوئی آیت یا مجموعہ آیات یا سورت نازل ہوتی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کاتبان وحی اسے لکھ لیتے، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ ارشاد فرماتے کہ یہ آیت فلاں سورت میں فلاں مقام پر لکھی جائے۔ چنانچہ یہ قرآن نازل ہوتا رہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق تحریر ہوتا رہا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق قرآن کی سورتوں کو اور سورتوں کی آیتوں کو مرتب فرمایا، اور یہ وہ ترتیب ہے کہ جس ترتیب کے لیے خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنُهُ، کہ ہماری ہی ذمے پر ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا۔ تو قرآن حکیم وہ کتاب ہدایت ہے کہ اس کی تلاوت کا مقصد صرف دل بہلانا اور وقت گزارنا نہیں، بلکہ اس کا مقصد انسانیت کی تعمیر اور سیرت کی تشکیل ہے، اور یہ مقصد تب حاصل ہو سکتا ہے جب پڑھنے والے، سننے والے اس کتاب کو دلی لگاؤ سے پڑھیں اور اپنی طبیعت کے ربط سے پڑھیں اور سنیں، یعنی ذوق اور شوق سے اس کتاب کو پڑھیں اور سنیں۔ قرآن مجید کے پڑھنے کے آداب کیا ہیں
کہ اس کو پڑھتے اور سنتے ہوئے کم از کم باوضو ہو، قبلہ رو بیٹھے، ادب اور سکون کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے، اور جب سنے اور خاص مقصد اس کو سننے کے لیے بیٹھنا ہو تو تب بھی کوشش کرے کہ ادب و آداب کو ملحوظ رکھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، غور و فکر کرے، رونے کی کوشش کرے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتلوا القرآن وابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا، قرآن کریم پڑھو اور رو، اور اگر رونا نہ آئے تو بتکلف رونے کی کوشش کرو۔ جو آیت پڑھے تو اگر آیت تسبیح و تکبیر آئے تو خود بھی سبحان اللہ اللہ اکبر کہے، اگر دعا و استغفار کی آیت تلاوت کرے تو اپنے لیے بھی دعا مانگے اور مغفرت طلب کرے، اگر انعامات الہیہ کا ذکر ہو تو اپنے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں ان انعامات کو پانے کا سوال کرے، اگر عذاب اور مصیبت کا تذکرہ آئے تو پناہ مانگے، اگر آیت سجدہ پڑھے یا سنے تو سجدہ کرے، پڑھتے وقت اتنی آواز بلند کرے کہ کم از کم خود سن سکے، خوبصورت اور خوش الحانی سے پڑھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، کہ اپنی خوش آوازی سے قرآن کو مزین کرو۔ پڑھنے والے کا دل و دماغ اس کتاب مقدس کی عظمت اور اس کے نازل ہونے والے کی عظمت سے لبریز ہو، دل کو وسوسوں اور اندیشوں سے پاک کر کے حضوری قلب کے ساتھ اس کی تلاوت کرے۔ ماحول کی مجبوریاں اور گناہوں کی نحوستیں قرآن کے پڑھنے اور توجہ کے ساتھ سننے اور قرآن کو سمجھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، لہٰذا ان رکاوٹوں کو دور کرے، اپنے دل و دماغ کو صاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور تائید پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ کتاب ہر بندے کے لیے کتاب بصیرت ہے اور نصیحت ہے۔ قرآن مجید کی تعریف۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا عربی زبان میں وہ کلام اعجازی ہے جو وحی مطلوع کی صورت میں خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی شبہ کے تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ اب اس میں ایک لفظ آیا کہ اللہ کا عربی زبان میں وہ کلام اعجازی ہے، تو کلام اعجازی سے مراد یہ کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ رہنے والا دائمی معجزہ ہے۔ وحی مطلوع اس وحی کو کہا جاتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر فرشتہ کے واسطے سے یا فرشتہ کے واسطہ کے بغیر نازل ہو اور جس کی تلاوت کی جاتی ہو، وحی مطلوع وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہو اور اس کے معانی کے ساتھ الفاظ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے ہوں۔ مصاحف وہ ہیں جس میں قرآن مجید اول تا آخر لکھا ہو۔ تواتر سے مراد یہ کہ اسے روایت کرنے والوں نے ایسا روایت کیا ہو اور اتنی بڑی تعداد میں روایت کرنے والوں نے روایت کیا ہو کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع خالق کائنات، انبیاء، ملائکہ، کائنات کا علم، اصلاح عقائد و اعمال، احوال، تزکیہ نفوس، تہذیب اخلاق، تدبیر منزل اور شہروں اور ملکوں کی سیاست اور گزشتہ قوموں کے احوال ہیں۔ قرآن مجید
کیوں نازل کیا گیا، اس کا علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ اس پر عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے سے انسان کی دنیا و آخرت سنور جائے۔ قرآن مجید کے 3 نزول ہیں۔ نزول اول، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہمیشہ سے اللہ کے علم میں ہے، غیر مخلوق، ازلی اور قدیم ہے۔ جب اللہ نے چاہا تو قلم کو اس کلام قدیم پر دلالت کرنے والے نقوش کو لوح محفوظ پر لکھنے کا حکم دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں۔ نزول دوم، ارشاد باری تعالی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ یہ نزول ماہ رمضان میں شب قدر میں لوح محفوظ سے نیچے والے آسمان کے مقام بیت العزت میں ہوا۔ نزول سوم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال مکمل ہونے پر قرآن کا نزول غار حرا میں سورہ علق کے نزول سے شروع ہوا اور 23 سال میں مکمل ہوا۔ قرآن کی ترتیب 2 طرح پر ہے، ایک ترتیب نزولی کہلاتی ہے اور دوسری ترتیب رسولی کہلاتی ہے۔ قرآن کی جس طرح کی ترتیب مصاحف میں لکھی ہوئی ہے، جس میں پہلی سورت الفاتحہ ہے اور آخری سورت الناس ہے، لوح محفوظ میں بھی قرآن اسی ترتیب سے لکھا ہوا ہے۔ جبکہ ترتیب نزولی میں سب سے پہلے سورہ علق اقرا سے ما لم یعلم تک نازل ہوئی اور حسب ضرورت قرآن کی آیات اور سورتوں کا نزول ہوتا رہا۔ قرآن میں صورتیں مکی بھی ہیں اور مدنی بھی ہیں۔ جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں مدنی کہلاتی ہیں۔ قرآن کریم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تو آپ کاتبین وحی صحابہ کو لکھنے کا حکم دیتے، چنانچہ کسی کپڑے، کسی کاغذ، کسی پاک چمڑے، کسی پتھر یا لکڑی پر قرآن کو محفوظ کر دیا جاتا، اور بے شمار صحابہ کرام علیہم الرضوان قرآن حفظ کر لیتے۔ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن حفظ کیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشہور کاتب وحی حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن ایک کتاب کی صورت میں جمع کرنے اور اس کی کاپیاں مختلف شہروں میں بھیجنے کا حکم دیا۔ آپ کے اس عظیم کارنامے کو جمع و تدوین قرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اہل سنت کا اجماع ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں عربی زبان میں جو قرآن الحمد سے لے کر والناس تک ہے، یہ سارے کا سارا محفوظ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اگر اس میں کوئی تبدیلی مانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے، کیونکہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ قرآن مجید قیامت تک ہر قسم کی کمی اور زیادتی سے محفوظ رہے گا۔ جبکہ قرآن مجید سے پہلے تمام کتب سماویہ، توریت، زبور اور انجیل اور دیگر صحائف، ان کی نازل شدہ زبان بھی مفقود ہو گئی اور ان میں اختلاف بھی پایا گیا۔ قرآن مجید میں آیت، سورت، رکوع اور پارے ہوتے ہیں۔
آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت ایک مختصر مضمون کو کہتے ہیں جس کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ سورت قرآن مجید کی ایسی آیات کا مجموعہ جو مکمل مضمون چند مضامین پر مشتمل ہو اور اس کا صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نام بھی رکھا ہو، سورت کہلاتا ہے، جو کہ قرآن مجید میں 114 یعنی 114 ہیں۔ رکوع کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقرر کردہ قاری نماز تراویح میں ایک رکعت میں جتنی آیات تلاوت کرتے تھے اسے رکوع کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے 30 حصوں میں سے ایک حصے کو پارہ کہا جاتا ہے اور پارے 30 ہیں۔ قرآن مجید کے فضائل و برکات بہت ہیں، کیونکہ یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے، دین کامل کا سرچشمہ ہے، ایک مکمل زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے۔ سارے علوم و معارف ان کی جو بنیادیں ہیں وہ قرآن میں پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جدید سائنسی علوم کی بنیادیں بھی قرآن سے ہی ملتی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر شے کا بیان ہے۔ اس لیے قرآن مجید اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس کے علوم باطنیہ بھی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے اللہ کی کتاب سے پا لیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس دنیا میں لوگوں کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا اختتام 2 ایسی آیتوں پر کیا ہے کہ جو اس نے مجھے عرش کے خزانوں سے عطا کی ہیں، تم انہیں خود بھی سیکھو اور اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور تلاوت قرآن سکھاؤ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دل ایسے زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہوتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دلوں کو چمکانے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا، موت کو زیادہ یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پڑھے اور اسے حفظ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس کی
10 افراد کے حق میں شفاعت قبول فرمائے گا۔ تو قرآن پڑھنا پڑھانا، اپنی اولاد کو سکھانا بہت بڑی دولت ہے، اور قرآن مجید جس طرح پڑھنے پر اتنی فضیلت ہے، اس طرح قرآن سننا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ جو قرآن کو توجہ اور غور سے سنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ نیکی عطا فرمائے گا جس کا نور قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ قرآن مجید سننا، تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ لہذا قرآن کو ادب و احترام اور خشوع اور خضوع کے ساتھ سنا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیۃ، سورۃ الفاتحہ مکیہ ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم فرمانے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن مجید کا حصہ ہے، یعنی بسم اللہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ تمام سورتوں کے شروع میں برکت اور فاصلے کے لیے لکھی گئی ہے، کسی سورت کا حصہ نہیں۔ ہاں، سورہ نمل میں اس کا صرف ایک جز ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ شریف نماز کے اندر اور باہر تلاوت قرآن سے پہلے پڑھنا سنت ہے، اور بسم اللہ کو ہمارے اسلامی آداب معاشرت میں اتنا اہم مقام حاصل ہے کہ ہمارے ہادی و مرشد علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو۔ فرمایا دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، دیا بجھاؤ تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنے برتن ڈھانپو تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنے مشک کا منہ باندھو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ مقصد یہ ہے کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو کرتے وقت انسان اپنے مالک حقیقی کا نام لینے کا عادی ہو جائے، تاکہ اس کی برکت سے مشکلیں آسان ہو جائیں۔ اور جب اسے ہر کام شروع کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی عادت ہو جائے گی تو وہ ایسا کام کرنے سے رک جائے گا جس میں اللہ کی ناراضگی ہو۔ تو ہم سب بھی دور قرآن کی برکت سے اس کی عادت بنائیں کہ انشاءاللہ اپنے گھر میں کسی سے کوئی چیز دیتے ہوئے یا لیتے ہوئے، کوئی چیز اٹھاتے ہوئے یا رکھتے ہوئے، اور اپنے تمام جائز کاموں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنائیں۔ گھر میں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، لباس تبدیل کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کنگھا کرنے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، پاؤں میں جوتا پہننے سے پہلے، کوئی چیز لکھنے سے پہلے، کچھ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ اللہ معبود حقیقی کا عالم ذاتی یعنی ذاتی نام ہے۔ رحمان الرحیم، ان کا ماخذ رحمت ہے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ رحمت الہی سے مراد اللہ کا وہ انعام و اکرام ہے جس سے وہ اپنی مخلوق کو سرفراز فرماتا ہے۔ اس کی بے حد اور بے حساب رحمت ہی تو ہے کہ ہماری مسلسل ناشکریوں اور نافرمانیوں کے باوجود وہ اپنے لطف و کرم کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اور یہ بھی بڑی توجہ طلب بات ہے کہ اللہ کی جس صفت سے سب سے پہلے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، قرآن میں ذکر ہوتا ہے، وہ صفت قہاریت و جباریت نہیں بلکہ صفت رحمانیت و رحیمیت ہے، تاکہ بندے اور رب کا تعلق
رحمت و محبت پر ہو۔ اس کی رحمت کا بادل ہر وقت برستا رہتا ہے۔ الرحمن میں زیادہ مبالغہ ہے، یعنی بہت ہی مہربان، اپنی فرما برداری کرنے والوں، اپنی نافرمانی کرنے والوں، اپنے ماننے والوں، اپنے نہ ماننے والوں، اپنی یعنی جو رب العزت کی فرما برداری کریں یا نہ کریں، جو اس کی اطاعت کریں یا نہ کریں، ان سب پر اپنی رحمتوں کے بادل برساتا ہے، ان پر اپنی نعمت عامہ فرماتا ہے۔ اس کے برسنے والی بارش سے ہر کوئی نفع اٹھاتا ہے، اس کی چلنے والی ہواؤں سے ہر کوئی سانس لیتا ہے اور فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اس کے حکم سے بہنے والے چشموں سے ہر کوئی پانی پی کر زندگی کی بقا پاتا ہے۔ غرض یہ کہ وہ رحمان ہے، بہت مہربان ہے، اس کی رحمت سب کو عام ہے۔ الرحیم، رحم فرمانے والا، کہ وہ رحم فرماتا ہے، اپنی عبادت کی لذتیں، اپنی مناجات کی حلاوتیں، اپنی محبت کے شوق انہی کو عطا فرماتا ہے جن پر اپنی رحمت خاص فرماتا ہے۔ اور اسی طرح اس رحیمیت کی جلوہ گری آخرت میں ہوگی، جب اپنے بندوں کو انعام و اکرام سے نواز کر داخل جنت فرمائے گا۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہان والوں کا، بہت ہی مہربان، رحم فرمانے والا۔ رب العالمین میں بھی بڑا خوبصورت نقطہ ہے کہ رب مصدر ہے، اس کا معنی ہے تربیت، اور تربیت عربی میں کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ شیئا فشیئا۔ کسی چیز کو اس کی استعداد و فطری صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا۔ چنانچہ اپنے بندے کو نقطہ آغاز میں پانی کا قطرہ رکھتا ہے، پھر چھوٹا بچہ بن کر اس کا وہ بندہ دنیا میں آتا ہے، دودھ سے اس کو غذا ملتی ہے، پھر آہستہ آہستہ نشو و نما پاتا ہے اور اس کا جسم توانا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کو مرتبہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح علم، شعور اور ادراک کو بھی آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے اور زندگی کی آزمائشوں سے گزار کر اس علم، شعور اور ادراک کو درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ عالمین جمع ہے عالم کی، علم بمعنی علامت و نشانی، کیونکہ ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ دیتی ہے، لہٰذا پتہ چلا کہ یہ خوبصورت آسمان، یہ زمین، یہ مخلوق، خود یہ انسان اور کائنات میں بکھری ہوئی اللہ رب العزت کی حکم سے جو کائنات میں بکھرے ہوئے رنگ ہیں، یہ سب اس کائنات کو بنانے والے کا پتہ دے رہے ہیں۔ الرحمن بہت ہی مہربان، الرحیم رحم فرمانے والا، مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا، مالک ہے روز جزا کا۔ مالک کہتے ہیں اس ہستی کو جو اپنی ملک میں جیسے چاہے تصرف کرے، چنانچہ وہ مالک و مختار ہے، جیسے چاہے اپنی ملک میں تصرف فرمائے۔ یوم الدین، دین کا معنی ہے حساب اور جزا۔ ثواب اور عذاب کی تعبیر لفظ دین سے کی گئی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ثواب اور عذاب بلا وجہ نہیں بلکہ اپنے اعمال کا بدلہ ہیں۔
مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے کہ جس دن اس کی صفات ربوبیت اور رحمت کا کامل ظہور ہوگا اور سب کی اکڑی ہوئی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں گی اور ہر کوئی مان لے گا کہ حقیقی فرمانروا وہی ہے۔ اس دن عزت اور خزانوں کی چابیاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں اللہ کے حکم سے ہوں گی، اور فقط اتنا مقصد ہے بزم انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ چنانچہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، جہاں اپنی ربوبیت و رحمت کو کامل طور پر اس دن ظاہر فرمائے گا اور ہر کوئی اس کے سامنے سر جھکائے ہوگا، وہیں اس کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے اظہار کا بھی وہ دن ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کا لغوی معنی ہے عاجزی اور انکساری کا درجہ، آخری درجہ۔ چنانچہ عاجزی اور انکساری کا اس طرح اظہار کہ کسی کو اپنا الہ مان کر، معبود جان کر اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا۔ عبادت اور تعظیم میں فرق ہے۔ عبادت میں کسی ہستی کو الہ جاننا، معبود جاننا، تو وہ عبادت ہوگا، اور تعظیم کہ اس کا احترام کرنا لیکن اس کو اپنا خدا نہ ماننا، تو ایاک نعبد، اپنا الہ اور معبود جان کر تیرے ہی سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات پاک کے بغیر کوئی ایسا نہیں کہ جس کی عبادت شرعاً یا عقلاً درست ہو۔ وہ سب سے بالا تر ہے، سب کا خالق ہے، سب کو اپنی تربیت سے درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے، لطف و کرم کی بارشیں برسانے والا ہے، قیامت کے دن ہر نیک و بد کی قسمت کا فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو اسے چھوڑ کر کون ہے کہ جس کی پرستش کی جائے؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تو جس طرح ہم الہ و معبود جان کر تیری ہی پرستش کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح کارساز حقیقی، مالک حقیقی جان کر تیرے ہی سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں، یعنی تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اور یہ مدد حقیقی ہے کہ جب کسی کو اپنا الہ و معبود جان کر اس سے مدد طلب کی جائے تو یہ مدد حقیقی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کائنات میں عالم اسباب پیدا فرمائے، یعنی یہ کائنات عالم اسباب پر ہے، لہٰذا اگر کوئی بیمار ہوگا تو اسے علاج کروانا ہوگا، اگر رزق کے وقت اس کو یعنی تلاش رزق کے لیے اسے کوئی ذریعہ اختیار کرنا ہوگا، حصول علم کے لیے استاد سے مدد چاہنی ہوگی، اپنی خود پرورش میں وہ ماں باپ کا محتاج ہوگا، تو لہٰذا پتہ چلا کہ یہ سب جو مدد کی قسمیں ہیں جو بندے بندوں کی کرتے ہیں، اس کو مدد مجازی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جب بندہ بندے کی مدد کرتا ہے اور وہ اس کے لیے ذریعہ بنتا ہے تو وہ اس کو خدا اور معبود نہیں جان رہا ہوتا، لہٰذا اگر کوئی محبوبان الہی کی بارگاہ میں اپنی مشکل کا اظہار کرے یا ان سے التماس دعا کرے تو یہ بھی اللہ ہی کی بتائی ہوئی مدد ہے،
کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بعض مقبول بندے ایسے ہیں، لَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر میرا مقبول بندہ مجھ سے مانگے گا میں ضرور اس کا سوال پورا کروں گا، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا میں ضرور اسے پناہ دوں گا۔ تو اگر کوئی ان محبوبان خدا، ان محبوبان الہی کی بارگاہ میں کسی نعمت کے حصول کے لیے اپنے لیے التماس دعا کرتا ہے یا استعانت طلب کرتا ہے تو یہ ہرگز شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تک کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی مدد میں رہتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتا ہے۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا اس آیت کریمہ سے کہ یہ نہیں کہ اللہ کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی ناجائز ہے، نہیں، بلکہ اس بندے کو اللہ کی رحمت کا واسطہ جان کر، اللہ کا بندہ جان کر اگر مدد مانگی جائے تو اس مدد مانگنے میں اور اس مدد کرنے میں کوئی شرک لازم نہیں آتا، بلکہ اسی عالم اسباب سے کائنات کا سارا نظام چلتا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَأَنْتَ مُجِيرِي مِنْ هُجُومِ مُلِمَّةٍ اِذًا شَبَّتْ فِي الْقَلْبِ شَرَّ الْمَخَالِبِ اِذًا شَبَّتْ فِي الْقَلْبِ شَرُّ الْمَخَالِبِ، یا رسول اللہ آپ پناہ دینے والے ہیں جب مصیبتیں ٹوٹ پڑیں اور دل میں اپنے بے رحم پنجے گاڑ دیں۔ اسی لیے صاحب قصید بردہ شریف امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، اہدنا ہم کو چلا الصراط راستہ المستقیم سیدھا، ہم کو چلا سیدھا راستہ۔ اہدنا ہدایت، اس کا معنی ہے لطف و عنایت سے کسی کو منزل تک پہنچانا، درجات بلند کرنا، راستہ دکھانا۔ تو اللہ کی عظمتوں کی بریائی کے بعد، اس کے مسلسل انعامات کے اعتراف کے بعد بندہ اپنی ناتوانی کا اعلان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے مولا مجھے اپنی رضا کی منزل تک پہنچا، الہی مجھے اپنے قرب کے مقام تک پہنچا، اہدنا ہم سب کو ہدایت عطا فرما، الصراط راستہ، اس راستے کی، المستقیم جو سیدھا ہے۔ اب وہ کون سا ہے؟ صراط راستہ، الذین ان کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ بندہ کن کے راستے پر چلنے کی دعا کر رہا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کے راستے پر چلنے کی جن پر اللہ نے انعام فرمایا، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین یعنی اولیاء اللہ ہیں۔ تو جب انعام یافتہ لوگوں سے فیض پائے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کی سیرت و کردار سے روشنی حاصل کرے گا۔ جب وہ حیات ہوں گے تو ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے گا، اور جب وہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو ان سے روحانی فیوزات و برکات حاصل کر کے اپنی روحانیت میں اضافہ کرے گا۔ راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، ان کا صرف یہی کہہ دیا جاتا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، نہیں، وضاحت فرما دی کہ سیدھا راستہ تو وہی ہے
کہ جو میرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ تو اللہ کے انعام یافتہ بندوں سے دوستی کریں گے، محبت کریں گے، ان کی سیرت و کردار سے روشنی حاصل کریں گے، ان کے فیوزات و برکات سے روحانی فیض لیں گے، تبھی ان کے راستوں پر چلنا آسان ہوگا۔ اب اس کا مفہومی مخالف بھی بیان کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا۔ جمہور علماء کے نزدیک مغضوب سے مراد یہودی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ان پر نعمتیں انعام ہوئیں، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بار بار اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ان کی ناشکری کی، اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ رب العزت کا اس طرح شکر ادا نہ کیا جیسا شکر ادا کرنے کا حق تھا، یہاں تک کہ ان پر یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا انعام تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کی کتابوں میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اتنے واضح بیان فرما دیے تھے، علامتیں اور پہچان اتنی صریح واضح طور پر ذکر کر دی تھیں کہ وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن انہوں نے اس نعمت کی بھی قدر نہ کی، اور جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی تمام صفات کا بھی انکار کیا اور آپ کا بھی انکار کیا، بلکہ آپ سے بغض رکھا، اور ان کا یہ بغض قیامت تک ہے، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے بھی بغض رکھتے ہیں۔ تو جب وہ اللہ کے نبی سے بغض رکھتے ہیں اور مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں تو پھر وہ خود بھی اللہ رب العزت کے غضب کے مستحق ٹھہرے، اور قرآن نے کہہ دیا۔ تو اللہ سے پھر دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا راستہ نہ چلا، ان سے محفوظ فرما جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی مولا ہمیں گمراہوں کا راستہ چلا۔ گمراہ کون ہیں؟ الضالین سے مراد عیسائی ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا ہے حدیث مبارکہ میں کہ جس کو مسند احمد نے ذکر کیا ہے کہ الضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ کیوں کہ وہ کیسے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے اپنے نبی کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو جو انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی طرف اپنی قوم کو بلایا تھا اس کا انکار کیا۔ آمین۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنا سنت ہے۔ آمین کا معنی ہے استجب، یعنی اللہ جو دعا میں نے کی ہے اسے قبول فرما، جو دعا میں نے کی ہے اسے قبول فرما۔ تو آمین کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آمین کہہ کر اپنی دعاؤں پر مہر لگایا کرو، کہ آمین دعا کے اختتام پر مہر ہے، کیونکہ آمین کا معنی کیا ہے؟ ایسا ہی ہو، قبول ہو۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ رب العزت، اس دورہ قرآن میں جو کچھ ہم نے آج پڑھا سنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اے اللہ تو ہمیں راستہ چلا ان کا جن پر تیرے انعام ہوئے۔ اے اللہ تو دنیا میں بھی ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کی صف میں شامل فرما، ان کی محبت عطا فرما، ان کے روحانی فیوزات و برکات سے ہمیں حصے نصیب فرما، اور جس وقت ہم دنیا سے جائیں تو تب بھی ہمارا انہی کے ساتھ حشر فرما اور ہمیں اسی گروہ میں داخل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین و سید المرسلین و شفیع المذنبین و رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شمار درود و سلام ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر یہ قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کے نور سے
مالا مال فرمائے۔